الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورت نور کے بارے میں۔ سورت نور یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 64 آیات ہیں۔ اچھا۔ اور یہ تدوینی اعتبار سے 24ویں نمبر پر ہے۔ اور اس سے پہلے جو صورتیں تھیں جیسے سورت بنی اسرائیل، اس میں جو ہے محبوب اعظم کا ذکر تھا جی۔ اور اس کے بعد جو سورت کہف آئی تھی تو اس میں کتاب اعظم کا ذکر تھا۔ جی۔ اور اس کے بعد سورت مریم کے اندر فضل اعظم کا ذکر تھا، اور پھر سورت طٰہٰ کے اندر کلیم اعظم کا ذکر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سورت طٰہٰ کے بعد سورت انبیاء آئی تھی تو اس میں جو ہے یوم اعظم کا ذکر تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر سورت حج آئی تھی، اس میں بیت اعظم کا ذکر تھا۔ پھر سورت مومنون تھی، سورت مومنون میں مومن اعظم کا ذکر تھا۔ بالکل۔ اور آج سورت نور ہے جس میں نور اعظم اور عفیف اعظم کا ذکر۔ سبحان اللہ، نور اعظم اور عفیف اعظم۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نور اعظم خود اللہ کی ذات ہے، اور اس میں وہ زبردست عظیم الشان آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کب مشکاتن کہہ کہ پھر اس نور کی مثال حصی طور پہ دنیا کے اندر ہو سکتی ہے وہ دی۔ سبحان تو یہ نور اعظم وہ اللہ کی ذات۔ سبحان اور پھر عفیف اعظم کا ذکر تو کہنا تو چاہیے عفیف عظمیٰ کا ذکر، عفیف۔ کیونکہ اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بیان ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ پر جو منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اور بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس میں جو پھنس گئے تھے، تو واقعی عفق جو ہے وہ اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے کہ آپ پر تہمت لگی، پھر اس کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت اور پاک دامنی پر قیامت تک لیے سند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو ان کی نسبت تو عفیفہ عظمیٰ کہنا چاہیے، لیکن میں قافیے کی رعایت کرتے ہوئے عفیف اعظم کہا۔ وہ فرد ہے، وہ شخصیت ہے کہ وہ عفیف اعظم، اور یعنی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عفت اور پاک دامن کی گواہی عرش الہی سے اللہ نے دی۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے تو بدگمانیاں کرنے لگے، لیکن آسمانوں سے اس کا فیصلہ ہوا، اور پھر اس میں یہی مضامین بیان کیے گئے کہ اہل ایمان جو مومن اعظم کی جو صفات تھیں وہ اپنی صفات کو بالکل تھام کے رکھیں، کیونکہ اگر صفات کو تھامیں گے نہیں تو ان کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل۔ اور اس سے روکا گیا اس صورت کے اندر کہ بدگمانی مومن کو نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی کی تم لوگوں نے اور یہ تہمت لگا دی ان کے اوپر، اور جبکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث جو ہے عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو دیکھو کہ زوجہ مطہرہ کس کی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور سرکار دو عالم کیا ہیں، وہ تو طیب اعظم ہے۔ تو اس طیب اعظم کی جو زوجہ وہ یقیناً جو ہے وہ طیب اعظم ہی ہوگی، وہ طیبات عظمیٰ میں قبیل سے ہوگی۔ تم نے کیسے ان کو خدا نہ خواستہ خبیثوں میں شامل کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو ہے گویا کہ ایک ایسی عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسا دیا ہے۔ تو بدگمانی نہ کرو، اس لیے حدیث میں فرمایا علیکم بالظن، بدگمانی سے بچو، فإن بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج بتایا گیا، اس کی اصول و قواعد بتائے کہ یہ بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر عورتوں کے حوالے سے خاص طور پہ احکامات اس میں بتائے گئے کہ وہ پردہ داری کے اعتبار سے عورتوں کی کیا اصول و قواعد زندگی کے ہونے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عورت پر تہمت لگی، اور پھر یہ اس تہمت کے حوالے سے حدود و قصاص کو جو متعین کیا گیا کہ جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی ہے ان کو پہ کوڑے برسائے جائیں، حد قذف لگائی جائے۔ لہٰذا جو وہ سادہ جو مسلمان بھی اس میں پھنس گئے تھے ان کے اوپر حد قذف لگی، حد قذف لگائی گئی اور ان کو سزا دی گئی، اور اس کے سزا کے اصول و قواعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بتائے، اور یہ حقیقت بتلائی کہ تم بھی اگر اس نور اعظم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اگر اس سے جو ہے حقیقت کا نور لینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں جو ہے اسی اصولی زندگی پر چلنا ہوگا، اور مومن اعظم کے حوالے سے جو مومن کی صفات تھی ان صفات پر اگر تم جمے رہو گے تو اللہ بھی تمہیں عفت اور پاک دامنی کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے، اور اپنے نور اعظم کی حیثیت سے اللہ تم پر ایسی ایک چھاپ
محبت کی ڈالیں گے کہ تمہارے دل منور ہو جائیں گے اور جس سے تمہاری قبر اور حشر منور ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ حقائق کی صورت کے اندر بیان کیے گئے اور بڑی شاندار یہ صورت ہے. اس کا نام صورت نور ہی ہے کیونکہ صورت پوری سراپا نور ہے. نورا. ماشاءاللہ حضرت آپ نے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور کے بارے میں ذکر کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلات بتائیے گا کہ اللہ نور السماوات کے حوالے سے اللہ نے کیا مثال گویا کہ. آپ نے اچھا سوال کیا، لیکن اس کو آپ شبے کے ازالے میں سوال کریں. اچھا. وہ نیکسٹ میں آپ رکھیں، ادھر تفصیلی گفتگو ہوگی. بالکل. وہ اس کو میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا. یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے، انشاءاللہ. تو اس پہ بات کروں گا. اس کی پھر فضائل کے اس کے حوالے جہاں سے تک جو وہ فضائل کا تعلق ہے تو اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر عفت اور پاکدامنی کی زندگی کو چاہتا ہے تو روزانہ اس کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے پانی پیے. اچھا. اللہ اس کو عفت اور پاکدامنی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور خبائث سے اس کے اندر ایک جو رذائل اور خبائث سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور آج کی اس ماحول میں ہر ایک کو ضرورت ہے، خاص طور پہ آج جو ہے بچے جو ہمارے یہاں گندے ماحول کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یا بڑے جو ہے بری نظر ادھر ادھر لگاتے ہیں، تو سورۃ نور تلاوت کر کے ان کو پلائی جائے تو اللہ ان کے قلب کو جو ہے منور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو ہے وہ گھر میں کسی قسم کو بے چینی پریشانی ہے یا بس اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں سب نعمتیں بظاہر ہیں لیکن سکون و اطمینان نہیں ہے. جی. کہا کہ پیسہ بھی بہت آتا ہے، رہنے سہنے کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہر بندہ دوسرے سے چڑا رہتا ہے، گھر میں ایک بے چینی انتشار ہے. تو سورۃ نور میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ سورۃ نور کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے پانی گھر میں چھڑکیں اچھا. اور دعا کریں تو آپ محسوس کریں گے ایک ہفتے کے اندر ہی کہ گھر میں ایک نور آ گیا ہے. سبحان اللہ. ظاہر اس نور اعظم کی نگاہ پڑے گی تو یہاں واقعی ایک نور کے حالات اور تسکین اتر آئے گی. سبحان اللہ. اور تیسرا اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ کوئی ایسا موذی دشمن ہے کہ جو کسی طرح جان نہیں چھوڑتا اور آپ کی جان کے طرف ہے، جانی دشمن بنا ہوا ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے سورۃ نور 41 دن پڑھیں. روزانہ ایک مرتبہ سورۃ نور 41 دن مسلسل پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمن سے چھٹکارا دے دیتے ہیں. اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت مل جاتی ہے، اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. جی. وہ اپنی میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کو پھر ہوش ہی نہیں رہتا کہ مجھے کس سے کیا دعوت کرنی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے اندر خاص تاثیر موجود ہے. تو یہ سورۃ نور جہاں تک اس کی خواب کی تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عفیف اور پاک دامن بنائیں گے. اچھا. ظاہر ہے کہ یہ خاص مضمون ہے اس کا، تو عفت اور پاک دامنی کی دولت سے مالا مال کریں گے. اور اگر پہلے سے عفیف ہے تو اس مرتبے میں اور ترقی کرے گا، اور اگر پہلے ایسا نہیں ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کا جو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے قلب کو اور تیری قبر کو میں نور سے بھروں گا. تو کیونکہ دنیا میں اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جائے گا اور ایسا اس کو ایک ذوق عبادت ملے گا، اور یہ آخرت میں جب مرنے کے بعد قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور کریں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ہے وہ اس کے حسد کرنے والے اور دشمن جو ہے بہت ہوں گے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اچھا. حاسدین ہوں گے، عداوت کریں گے، اس کے بارے میں بری بات کہیں گے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ اذیت میں ہوں گے بنسبت اس کے، کیونکہ وہ اس اذیت میں ہوں گے کہ یار ہم اتنا کچھ اس کے خلاف کرتے ہیں لیکن اس کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے، تو وہ زیادہ اذیت میں ہوں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو محبت کے نور کی تسکین عطا فرمائے رکھیں گے. سبحان اللہ. اور ایک تعبیر یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لیں گے جو اللہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اچھا. ظاہر ہے کہ دعوت کا یہ کام جو بہت بڑا منصب ہے، جو انبیاء کا منصب جو اس کو نیابت میں امت کو ملا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو منصب دیں گے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں میں شامل ہوگا. تو اس لیے بڑی مرتبے والی صورت ہے کہ جس کی فضائل و فوائد. اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.